السلام علیکم۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جب یہ HPV کی ویکسین کیمپین پاکستان میں شروع ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے۔ وہ ویڈیو میں نے ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب سب پہ ڈالی تھی۔ تو ٹک ٹاک نے وہ میری ویڈیو ریموو کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ میری ویڈیو آپ نے کیوں ریموو کی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہماری کمیونٹی گائیڈ لائنز وائلیٹ کی تھی، اس وجہ سے لوگوں نے رپورٹ کیا ہے تو ہم نے ریموو کر دی۔ اب اس میں ایک اپیل کا آپشن تھا، تو میں نے وہ اپیل کر دی کہ مجھے بتائیں اس میں کون سی بات میں نے غلط کی ہے۔ تو انہوں نے اس کے بعد اپیل کے بعد وہ میری ویڈیو واپس ڈال دی۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے ریموو کر دیا، اور اب انہوں نے اپیل کا آپشن بھی نہیں رکھا ہے۔ تو یعنی لوگوں نے بار بار اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اب ویکسین کی بات کوئی بندہ کیوں کر رہا ہے کہ ویکسین لگوانی چاہیے؟ ابھی یہ میزلز اور روبیلا ویکسین کی پاکستان میں کیمپین چلی ہے کہ بچوں کو لگوائیں جو 5 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، تو اس کے اوپر بھی پھر پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں انگلینڈ میں جس شہر میں رہتا ہوں، وہاں پہ ابھی پچھلے مہینے کوئی تقریباً 5 بچوں کو میزلز ہوا ہے۔ تو ان 5 بچوں کا جب پتہ چلا کہ 5 بچے پاکستانی تھے، پاکستانی اوریجن کے تھے، اور 5 نے میزلز کی ویکسین نہیں لگوائی ہوئی تھی، تو ایسی کون سی سازش ہو رہی ہے یا ایسی کون سی زہر دیا جا رہا ہے جو کہ لوگ خود تو لگوا رہے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر لگوائیں گے تو وہ زہر کوئی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ تو یہ جو ہمارے دماغ میں یہ چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کے اوپر شک کرنا، ہر چیز کے اندر سازش ڈھونڈنا۔ اب یہ خالی یہ بات نہیں ہے، میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دوں کہ میں جب انگلینڈ 98 میں انگلینڈ آیا تھا پہلی دفعہ، تو کوئی ٹریننگ کے لیے میں نے آنا تھا۔ تو لنڈن میں مجھے جس بندے نے ایئرپورٹ سے پک کیا، سب سے پہلے انہوں نے کہا جی سیٹ بیلٹ لگا لو۔ تو اس وقت پاکستان میں سیٹ بیلٹ کا تو رواج نہیں تھا، تو ساتھ ہی انہوں نے 2 گالیاں بھی دے دی اور کہا یہ پولیس والے پکڑ کے چلان کرتے ہیں۔ تو یہ مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑنے جا رہے تھے، تو ٹرین سے اتر کے جب کسی نے مجھے پک کرنا تھا، پھر ہاسپٹل لے کے جانا تھا، وہ جو خاتون تھی گوری، تو بیٹھتے ہی اس نے مجھے کہا کہ سیٹ بیلٹ لگا لو، اور ساتھ میں اس نے کہا کہ سیفٹی فرسٹ، مطلب حفاظت پہلے باقی کام بعد میں۔ تو اب یہ تو آپ کو مینٹیلٹیز ظاہر کرتی ہیں کہ وہ گالیاں دے کے انہوں نے کہا کہ یہ ضروری لگانا کیونکہ چالان ہو جائے گا، اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے، اس لیے یہ لگانا ضروری ہے۔ یہ فرق ہے ہماری مینٹیلٹی میں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے ہیلمٹ کی پابندی لگائی ہے کہ موٹر سائیکل کے اوپر جو سواری ہوگی، چلانے والے کے علاوہ، ڈرائیور کے علاوہ، وہ بھی ہیلمٹ پہنے۔ اب اس کے اوپر اتنے ساری میمز بن رہی ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کچھ لوگ غصے میں ہیں۔ تو کیا واقعی یہ کوئی ظلم ہو رہا ہے؟ کیا پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ، سواریاں یا عورتیں یا پیچھے ہوئے بیٹھے لوگ، ان کی اموات نہیں ہوتی ہیں پاکستان میں موٹر سائیکل سے گر کے، سر پہ چوٹ لگ کے؟ اور پوری دنیا میں یہ قانون ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل کے جو پیچھے بیٹھتا ہے وہ بھی ہیلمٹ پہنتا ہے۔ جس طرح آپ نے موٹر سائیکل سستی والی لی ہوئی ہے، اسی طرح آپ ہیلمٹ بھی تو سستا لے سکتے ہیں نا۔ کوئی پرانا ہیلمٹ لے لیں، پرانے بھی ملتے ہیں، کوئی سستے بھی ملتے ہیں، 100% پروٹیکشن نہیں دیں گے لیکن پھر بھی کچھ تو فائدہ ہوگا نا۔ شروع میں عجیب لگے گا، ہر بندہ عجیب نظر سے دیکھے گا، لیکن یہ سیفٹی کے لیے ہے، آپ حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی حفاظت اگر کرنی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنا برا لگ رہا ہے۔ تو آپ کے دل میں جو بھی ہو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ذرا پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یہ باتیں کیسی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔